ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات موضوع خطبہ اشتہارات کے ذریعے واضح ہے کہ صحابی ابن صحابی کاتب و امین وحی خال المؤمنین ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالی صرف ان کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ آج گزارشات ایک
اور منہج اور ساتھ دور حاضر کا سب سے جو بڑا فتنہ ملک میں رواج پا رہا ہے، اس سے آگاہی مقصود۔ سیدنا امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا ذکر فضائل اکثر ہمارے اسٹیج بیان ہوتے آ رہے، چند فضائل کا ذکر اس لیے ہوگا تاکہ اصل بات سمجھانے سے پہلے ان کی شخصیت اور حیثیت جو ہے واضح ہو جائے۔ تو شخصیت کتنی بڑی ہے، لیکن ایک مخصوص لابی اور مخصوص گروہ اس حوالے سے سرگرم ہے، اس کے عزائم مقاصد کیا ہے، خاص کر نوجوان احباب میری گزارشات پہ توجہ فرمائیں، اور جو اشکال یا ابہام پیدا ہو، جو اعتراض یا کوئی بھی شبہ میری گفتگو کے حوالے سے یا مطلقاً صحابہ کرام کی ذات کے حوالے یا پھر خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پیدا ہو تو بڑے کھلے دل سے ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شبہ کو پیش کرے، اپنے اعتراض کو پیش کرے، ہم اس کا جواب کتاب و سنت
کہ حقائق کی روشنی بیان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے، اور خاص کر آج نماز جمعہ کے بعد بھی ہم یہی مسجد میں بیٹھے تسلی کریں تو شفیع کریں، اپنے شبہ کھل کے بیان دیں، تاکہ آپ فتنوں سے محفوظ رہیں۔ پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی چند فضائل کی طرف جاتے، پھر آخر میں اس موضوع کا انتخاب کہ جو وجوہات ہیں، جو غرض و عائد اس کو بیان کریں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی بڑے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے، فرماتے ہیں کل من یشتم عثمان او طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ او احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی بندہ سیدنا عثمان یا سیدنا طلحہ یا اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے، دجال لا تقبل عنہ، فرماتے ہیں ایسے شخص کی روایت نہ لی جائے، ایسے شخص سے علم نہ لیا جائے، ایسے شخص کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ وہ دجال ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرماتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو اور دنیا کے سارے انسانوں کی ایسے شخص پر لعنت ہو جو اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع کرتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کے اس قول سے، ان کے اس فرمان سے، ان کی اس دعا سے سن لینے کے بعد کوئی بد نصیب ہی ہوگا، کوئی گمراہ شخص ہی ہوگا جو گمراہی کی وادیوں میں برباد ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے، ایسا بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے فتنوں کو دیکھا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں عائشہ کی عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دوں۔
میری عمر کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ کہ یا اللہ میری عمر اسی شخص کی کو لگا دے اور اس کی عمر لمبی کر دے جس نے سارے فتنوں کو ٹھکانے لگا دے اور امت کو جوڑ دی اور آدھی دنیا پر اسلام کو غالب کر دے، آدھی دنیا سے زیادہ علاقے پر حکمران بلا شرکت غیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک سن۔ بہت سارے لوگ جھوٹی روایات اور جھوٹے قصوں کی بنیاد یہ بات کہتے ہوئے نظر آتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور فضیلت پر کوئی حدیث ہے ہی نہیں، باقی اصحاب رسول پر انفرادی فضائل موجود ہیں، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پر کوئی حدیث موجود نہیں۔ یہ لوگ بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں اندھے ہو چکے، بصیرت ان کی کھو چکی۔ یہ لوگ گمراہی کی وجہ سے، تنقیص کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے ان کے دل سے آؤ، یہ ساری رات بغض کا سوچتے ہیں، سوتے ہیں تو یہ بغض لے کر، اٹھتے ہیں تو یہ بغض لے کر۔ جس آدمی کے زندگی کا مقصد ہی توہین اور تنقیص ہو، عیوب کی تلاش ہو، نقائص کی تلاش ہو، وہ بندہ کتنا برا ہو، اور نقائص تلاش کس میں کر رہا ہے؟ اصحاب رسول۔ اس سے بڑا برا انسان کون ہو؟ لیکن کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں۔ لیکن میں اس کا پہلے ایک الزامی جواب دیتا، پھر اصل جواب کی طرف آتا کہ کیا کوئی اصول ہے کہ جس کے انفرادی فضائل ثابت نہ ہو اس کی توہین اور گستاخی کی جاتی؟ اگر یہ اصول ہے تو پیش کر۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ بہت سارے انبیاء ہیں جن کے قصے اور واقعات بیان ہوں گے، اور بہت سارے انبیاء ہیں قرآن نے کہا لم نقصصہم، ہم نے ان کی قصے محمد مصطفیٰ پر بیان نہیں کی۔ 2 درجن سے زائد انبیاء نہیں جن کے واقعات قرآن اور حدیث میں موجود، اور آپ سنتے ہیں علماء سے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف چند انگلی پر جنہیں گنا جا سکتا ہے ان کے فضائل انبیاء کے قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ باقی صرف اتنا ہی آیا ہے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ سے پہلے انبیاء تھے وہ انبیاء تھے اور حق۔ تو کیا نبی ہونا کوئی شان میں کم؟ جب ایک نبی ہے تو اس کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رب کا نبی ہے، اور کسی کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی۔ بس صحابی ہونا کم شرف، کم عزت، کم وقار ہے؟
جب یہ بات طے ہوگی کہ جس نے حالت ایمان میں رسول رحمت کو دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام، تو کیا اس میں دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کو دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ ایمان لانے میں کوئی شک ہے؟ کلمہ پڑھنے کا کوئی انکار ہی ہے؟ صحابی رسول ہونے کا کوئی انکار ہو سکتا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کتنے اصحاب ہیں جن کے الگ الگ فضائل ثابت ہیں، لیکن یہ اصول صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں بیان کیا؟ صرف اسی بغض کی وجہ سے؟ لیکن یاد رکھیں اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر حدیث موجود ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو کیا اعتراض؟ میں حیران تھا کہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل اصحاب النبی کی کتاب میں جہاں اصحاب رسول کے فضائل بیان کیے، اس کتاب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پر باب کے الفاظ یہ تھے، باب ما جاء فی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ باب ہے ذکر معاویہ پر۔ تو اب اعتراض کرنے والے اعتراض کیا تھا کہ ذکر کا لفظ ہے نا، فضائل کا تو ذکر نہیں، فضائل کا تذکرہ تو نہیں، فضیلت کا لفظ تو نہیں، یہ تو ذکر ہے صرف، فضیلت بیان نہیں ہوئی، معاویہ کا ذکر ہوا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یعنی اعتراض دیکھے، بغض دیکھے، کینہ دیکھے، میں نے کہا کتاب کون سی ہے جس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ امیر معاویہ کی سیرت پر ذکر پر باب باندھ رہے ہیں، یہ کتاب کون سی؟ یعنی کتاب تو فضائل اصحاب نبی ہے، تو جس کتاب میں لائے ہیں اس کی عنوان کیا ہے؟ اصحاب نبی کی فضائل کے بارے میں۔ نیچے یہ امیر معاویہ کی حدیث لے آئے ان کی سیرت کے حوالے سے، بتاؤ اس اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ اور لفظ ذکر سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بندہ اشتہار چھاپتا ہے، یاد صدیق کانفرنس، یا عربی میں لکھتا ہے ذکر عمر فاروق کانفرنس، ذکر علی کانفرنس، ذکر عثمان کانفرنس، تو بتائیے یہ توہین ہے یا فضیلت؟ یا اشتہار چھاپتا ہے بیاد فلاں، یہ اشتہار فلاں کی یاد میں ہے، یہ محفل فلاں کی یاد میں ہے، تو بتلائیے یہ فضیلت کی بات ہے یہ توہین کی؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم کو کھولی، رب نے کیا کہا سورہ مریم؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب ذرا ذکر مریم پڑھی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب ذرا ذکر ابراہیم کیجئے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محبوب ذرا ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تو رب نے انداز دیا ہے قرآن، ذکر ابراہیم، ذکر اسماعیل، ذکر مریم، تو کیا اب باب بنے گا؟ ذکر معاویہ۔ تو یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ حدیث سنیے، وہ لوگ سنیں جن کے ذہن اور دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی الگ حدیث نہیں،
صحیح البخاری میں حدیث ہے 2924 نمبر حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا اس سارے گروہ پر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری میں۔ ہر اس شخص کو دعوت، ہر اس بندے کو پیغام ہے، دعوت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، مجھے بتائے اس حدیث کا مصداق کون؟ سب سے پہلا وہ لشکر جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا وہ جنتی ہے، یہ حضور نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری میں۔ کیا اس کا مصداق کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، یا سیدنا عثمان ہے، یا سیدنا علی ہے؟ کسی ایک شخص کا نام لیجئے جو بحری بیڑے پہ چڑھا اور جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا، اس پر جنت واجب ہے۔ پوری دنیا متفق ہے کہ ایک ہی شخص ہے تاریخ اسلام میں جس نے بحری بیڑے کا موجد، بحری بیڑے کا مؤسس، بحری بیڑے کا بنانے والا، بحری بیڑے پہ چڑھنے والا، بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد میں جو مجاہدین کو اتارنے والا، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا ان پر جنت واجب، جنت تو ہو گئی واجب محمد مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی۔ آپ بتاؤ ان پر اعتراض کیا؟ چیپٹر اچھا کھولا ہے کہ جس کا جنت میں جانا یقینی ہے اس کی تنقید سوچی جا رہی، جس کا جنت میں جانا یقینی ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے استثناء معاویہ ثابت کی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے محمد کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، یہ قرآن ہے۔ اس میں سے استثناء حضرت امیر معاویہ کا ثابت، سارے صحابہ تو جنتی ہیں لیکن امیر معاویہ نہیں ہے، اس آیت میں وہ نعوذ باللہ داخل نہیں ہے۔ تو کوئی حوالہ، کوئی دلیل، اگر دلیل نہیں ہے تو جس کا جنت میں جانا یقینی ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب حضور نے خبر دے دی کہ یہ شخص جنت میں جائے گا تو درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ معافی، جنت میں بشارت مل گئی۔ ایک بندہ ساری زندگی زور لگاتا ہے کہ میں ان کی توہین کروں، تنقید کروں، برا کہوں، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں اور بھاروں، اور ان کے خلاف لوگوں کو جتھا اور ایک گروہ اور ایک فکر تیار کروں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہے، ہے وہ جنتی؟ جب جنتی ہے تو پھر آپ کسی اور کام میں لگے۔ بہت سارے کام ہیں دین میں، اسلام میں کرنے والے، شرک ہو رہا ہے مٹائیے، بدعات ہیں ختم کیجیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے۔ بغض ہے اصحاب کا، اس کے کام کیجیے۔ مرزائیت قادیانیت کا میدان موجود ہے، رد کیجیے۔ دنیا کفر غالب آ رہی ہے، اس کی فکر کیجیے۔ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک شخصیت کے پیچھے پڑنا اور ان کی توہین اور تنقید پر لوگوں کو بھارنا، مجھے بتاؤ اسلام کے کون سے حصے کی خدمت؟ اسلام کا یہی پیغام ہے، اسلام یہی طرز دیتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کے صحابہ کو برا کہتے رہنا یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی عقیدہ ہے؟ تمہاری ڈیوٹی یہ یا ہماری ڈیوٹی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہ ان کے لیے دعا کریں
مغفرت کی دعائیں کرو. بھئی خطائیں ہو گئی ہو, قصور ہو گئے ہو, غلطیاں ہو گئی ہو, لیکن دعا مانگنے کا حکم ہے, مغفرت طلب کرنے کا حکم ہے, برا کہنے کا سے روکے رب. حضور نے فرمایا لا تصبوا اصحاب اقرموا اصحاب. حدیث پاک سے دوسری حدیث, سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود. آپ نے ٹیک لگا کے بیٹھے, سو گئے. کون سو گئے؟ نبی علیہ السلام. کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو مسکراتے ہوئے اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے؟ آپ سو گئے, پھر آپ اٹھے اور مسکرا رہے, کس بات پر مسکرا رہے؟ ہاں, آپ نے فرمایا اے ام حرام, میں نے خواب میں اپنی امت کا ایک گروہ دیکھا ہے جو جنت میں, حدیث سن لیجیے, کہاں ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور کہاں آپ؟ حیرانگی اس بات پر ہے کہ جو تنقید کرتا ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کوئی ہو, جو بھی تنقید کرتا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے محقق مانو, مجھے عالم مانو, میرا ادب کرو, میرا احترام کرو, میری تحقیق پہ غور کرو, مجھے سنو, مجھے اچھا جانو, اور برا کس کو کہو میرے ساتھ مل کے حضور کے صحابی بھی. ذرا سوچ پہ غور کرے کہ تجھے اچھا کہیں, آج کے بندے کو اچھا کہیں, اور حضور کے صحابی کو برا کہیں. تیرے ایمان کو مانے اور صحابی کے ایمان کو نہ مانے, تیرا احترام کرے, ان کی توہین کرے, تیرے خلاف بولے تو قانون حرکت میں آئے, اور ان کے خلاف بولے تو قانون میں گنجائش ہی کوئی نہیں. قانون چپ ہے, خاموش ہے, اندھا ہے, کوئی آگے بولتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. سنیے گا, نبی علیہ السلام سوئے اٹھے اور ہنس رہے, مسکرا رہے. آپ نے فرمایا ام حرام, میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنی امت کا ایک لشکر جو سبز سمندروں میں بحری بیڑوں پہ چڑھ کے جہاد کر رہا. یہی لوگ جن کو میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے, یہی لوگ جنت میں بھی ایسے بیٹھے ہوں گے تختوں پر, جیسے آج دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بیٹھتے ہیں, ایسے تخت پر وہ بیٹھے ہوں گے جنت. مجھے بتاؤ اس حدیث کا مصداق کون؟ جرأت کرو, ہمت کرو, یہ تو میدان لگ چکا ہے امیر معاویہ کی سیرت پر, شان پر, مقام پر. اور میں کہتا ہوں شاید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ 15ویں صدی کے اندر ان کے اتنے فضائل بیان ہونے تھے, ان کی ایک ایک گوشہ سیرت کا کھلنا تھا, جن کی سیرت کتابوں میں موجود اور محفوظ تھی, اس نے عوام الناس میں آنا تھا, اور ان کی سیرت کے وہ گوشے ایک ایک شخص تک پہنچنے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے عمل کو ایسا قبول کر لیا ہے تو سنے, پھر میدان چونکہ لگ چکا ہے تو پھر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑے, جس کا اعتراض ہے وہ لے آئے, جس کا شبہ ہے وہ لے آئے, جو تنقید کرتا ہے وہ آئے, اپنا اعتراض اپنا شبہ وہ پیش کرے, ہم اس کا جواب. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے جنت میں شہزادوں کی طرح, بادشاہوں کی طرح تخت پہ بیٹھا ہے اور محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے. حضور نے دیکھا, حضور کی خبر ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ رسول رحمت کی خبر ہے, یہ وحی
حضور کی آنکھ ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ وہ آنکھ ہے جو دیکھتی ہے وہ حق اور سچ دیکھتی ہے، یہ وہ آنکھ ہے جو نیند میں بھی وہی دیکھتی ہے جو حق ہو۔ یہ وہ نبی ہے جن کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ دل کی آنکھ سے محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جنت کے تختوں پر موجود ہیں، بیٹھے۔ اٹھا لو جس نے اٹھانا ہے، زور لگاؤ کہ امیر معاویہ جنت میں نہ جائے۔ امیر معاویہ کو جنت میں محمد مصطفیٰ نے دیکھ لی۔ لے آؤ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی جو ان کو اس تخت سے اٹھائے۔ وہ تو مالک الاسلام ہے، وہ اسلام کا بادشاہ ہے، وہ بیٹھے جنت کے اندر۔ دیکھا محمد مصطفیٰ نے، جیسے مانتے ہو نا، یہ مانتے ہو نا جیسے کہ سیدنا عمر کا محل جنت میں حضور نے دیکھا، یہ مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ محمد مصطفیٰ نے وہ تخت دیکھا ہے جس پہ جنت میں امیر معاویہ بیٹھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا سیدنا عمر کا محل حق ہے تو یہ بھی حق ہے، اس کو بھی تسلیم۔ تیسری حدیث، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر آپ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ حدیث، مسند احمد کی یہ حدیث، اس سے جو پہلے میں پڑھ رہا تھا وہ صحیح البخاری، اب تیسری حدیث، دو حدیث بخاری سے، یہ تیسری حدیث جامع ترمذی۔ نبی علیہ السلام سے اللہم اجعلہ ہادیم مہدیین، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے۔ رسول اللہ کی دعا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، اصحاب رسول فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام جس کو دعا دیتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 3 پشتوں تک حضور کی دعا کا اثر رہتا تھا۔ تو یہ تو صرف امیر معاویہ کی ذات تک بھی مان لو، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیین، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، وعدے بہی، اے اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُ وَلَا تُعَذِّبْهُ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں معاویہ کو کبھی عذاب نہ دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی اعتراض کا، اعتراضات کی ذرا فہرست کھولتے اور ان لوگوں کے عقل پہ، سوچ پہ، دشمنی پہ، تنقیص کا جو انداز ہے اس پہ ذرا غور کرو۔ ایک انداز میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، ذرا اس پہ غور کرو۔ انداز تکلم دیکھ، ہمیں کہتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ان سے انس رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے فضائل ذکر بیان کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ ماموں پارٹی۔ یہ کیا پارٹی ہے؟ ماموں پارٹی۔ اب ماموں پارٹی کیوں کہا گیا بھئی ہمیں؟ اس کے پیچھے ایک جملہ ہے، تابعین سے لے کر آج تک تقریباً 1400 سالوں، تابعین سے لے کر آج تک، میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ تابعین سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے محدثین امیر معاویہ کو خال المؤمنین کہتے تھے کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہے، زوجہ رسول، ہماری ماں۔ اب جو ماں کا بھائی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں ہی کہتے ہیں۔ تو محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے
ان لوگوں کے جواب کے لیے حضور کے اہل بیت سے رشتے کے اظہار کے لیے، اور بھی عبداللہ بن عمر کو بھی ماموں کہا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت حفصہ کے بھائی، دیگر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بھی بھائی، لیکن ایک خاص کر کیوں کہا گیا؟ تاکہ اہل بیت سے جو ان کا تعلق ہے، حضور کے گھرانے سے جو تعلق ہے، حضور کے جو کہ رشتہ دار ہیں، ان کی بہن حضور کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس رشتے کو عوام الناس میں ذہن میں اتارنے کے لیے محدثین نے، تابعین نے کیا کہا؟ خال المومنین، مومنوں کا ماں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں ہمیں کہ یہ ماموں پارٹی ہے اس بنیاد۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ توہین کس کی ہے؟ میرا سوال ہے اہل علم سے، سوال ہے اہل ایمان سے، سوال ہے اہل سنہ سے کہ یہ توہین کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب خال المومنین کہا جائے گا تو یہ کس کے رشتے کے تعلق سے؟ صحابی رسول تو وہ ہے، کاتب وہی وہ ہے، امین وہی وہ ہے، بلکہ دو بندے آئے، کچھ حضور سے مطالبہ کیا کوئی چیز ہمیں دے دے، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کو بولا رضی اللہ عنہ، فرمایا معاویہ ذرا ادھر آؤ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قریب، فرمایا ان کے لیے کچھ لکھ دو۔ حضور لکھتے، مور لگاتے، دستخط والی وہ مور جو مور نبوت آپ کی تھی، انگوٹھی وہ لگاتے، وہ چٹ جاتی اور بیت المال سے وہ چیز مل جاتی۔ حضور نے فرمایا لکھ، لکھا، جب لکھ بیٹھے تو نبی علیہ السلام فرمایا لکھ لیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا لے آؤ، یہ نہیں فرمایا مجھے سناؤ۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب لکھواتے تو پھر سنتے، پھر مور لگاتے، لیکن یہ ایسا یہاں نہیں کیا۔ فرمایا لکھا ہے؟ جی لکھا ہے۔ فرمایا لے آؤ، مہر لگائی، اور آپ نے فرمایا ان کو دیتے ہو، میرے بھائیوں کو کہا کہ یہ ان کو دے دو۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، جن کو دیا گیا وہ پوچھ رہے میرے معاویہ سے اس میں لکھا کیا ہے؟ میرے معاویہ کہتے ہیں وہی لکھا ہے جو کچھ لکھوانے والے نے لکھوایا ہے، اس میں وہی کچھ لکھا ہے جو لکھوانے والے محمد مصطفیٰ نے لکھوایا ہے۔ تو صحابی نے اس کاغذ کو لیا اور چوم لیا اور اپنے پاس رکھا۔ اس سے محدثین یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ میرے معاویہ کو جب حضور کہہ دیتے تھے کہ لکھو، اتنا یقین تھا کہ وہی کچھ لکھیں گے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ان کی امانت پر، دیانت پر اتنا یقین۔ تو یہاں مجھے بتایا جائے کہ یہ رشتہ حضور کے ساتھ ہے، جس طرح تم کہتے ہو ہمارا رشتہ صالح کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ کس کی نسبت کے ساتھ؟ بھائی وہ حضور کی بیوی ام المومنین کے بھائی نہیں ہے تو انکار کی، اگر نہیں ہے تو انکار کی، اگر ہے ام حبیبہ آپ کی حقیقی بہن ہے تو پھر خال المومنین ہونے میں شک کیا ہے؟ اور جب شک نہیں ہے تو پھر اس کا مذاق اڑانا، مجھے بتاؤ یہ کس کے ساتھ رشتے کا مذاق ہے؟ یہ توہین حضور کی ہے، حضور کے گھرانے کی ہے، حضور کے رشتہ داروں کی ہے، یا یہ اس شخص کی؟ رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور قرآن کہتا ہے کہ محمد کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب مائیں ہیں تو پھر ان ماؤں کے بھائیوں کو ماموں کہنا، مجھے بتاؤ یہ کون سے قرآن اور حدیث کی نص کی مخالفت؟ مزاج کیوں اڑایا ہے؟
استہزاء کیوں کیا؟ کیا یہ حضور علیہ السلام کی تنقیص اور نعوذ باللہ توہین نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ رشتے کو مزاح کے طور پہ لیا گیا؟ دوسرا انداز مزاح، سیدنا ابو سفیان یہ حضور کے ساتھ امیر معاویہ کے والد محترم، اور ان کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ وہ ہرقل والی بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن سچ کہتے تھے، تو محدثین نے لکھا ہے جو کفر میں سچا ہو وہ اسلام میں کتنا پکا ہو۔ جو کفر میں جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ ابو سفیان کہتا ہے میرا منصب اس بات کا متقاضی ہے کہ میں جھوٹ نہ بول، سچی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بارے میں جو کچھ وہ پوچھتا رہا یہ جواب دیتے رہے۔ حدیث بخاری یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے، آپ ان کو وہی لکھنے پر اپنے ساتھ رکھ کاتب وہی بنا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ سفارش کس نے کی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ درخواست کس نے کی؟ ابو سفیان نے۔ قبول کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب، اپنا سیکرٹری، اپنی وہی لکھنے والا، قرآن لکھنے والا طے کر لیا، ساتھ رکھا۔ اب مزاق کا انداز سن۔ مجھے حیران کیا ان لوگوں پر جو ایسے بدبختوں کو سنتے ہیں اور ان کو اپنا ہیرویا ان سے محبت کرتا۔ انداز دیکھیے بے ایمان شخص کا انداز دیکھ، کہتا ہے دیکھ لو سفارشی برتے ہوا ہے، سفارشی برتے ہوا ہے۔ کون؟ امیر معاویہ۔ سفارش کس نے کی؟ باپ نے۔ بھرتی کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے سفارشی برتے ہوا ہے، اہل نہیں تھا، آل نہیں تھے، سفارشی برتے ہوا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک افسر اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھا ہو، تقرری پر، تنیاتی پر تقرری اس نے کرنی ہو، اپائنٹمنٹ اس نے کرنی ہو، کوئی بندہ اس کو سفارش کر دے، اس نااہل بندے کو بھرتی کر لے اور وہ افسر اس کو بھرتی کر لے نااہل کو، تو سفارشی کرنے والا قصوروار ہے یا بھرتی کرنے والا قصوروار ہے؟ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ یہ توہین کس کی ہے؟ یہ شان میں کس کی کمی کر رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہہ تو دیا سفارشی برتے ہوا، یہ نہیں سوچا سفارش قبول کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ نے۔ تو پھر سیدھا کہو کہ اللہ کے نبی نااہل بندوں کو بھرتی سفارشی کرتے نعوذ۔ ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ جب تک اللہ نہیں کہتا تھا کچھ کرتے ہی نہیں تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر سفارشی کس نے کی؟ سفارش کی باپ نے، لیکن قبول کس نے کی؟ محمد مصطفیٰ نے۔ بلکہ محمد مصطفیٰ نے نہیں، کس نے قبول کی ہے؟ اللہ۔ تو سیدھا سادہ کہو نا یا اللہ تو سب یہ کام شروع کر دیتا، بنائل بندے بھرتی کی جاتے، نہ اللہ کی ذات محفوظ نہ رسول اللہ کی ذات محفوظ۔ یہ ہے وہ گمراہی جو صحابہ پر زبان کھل جائے، بندہ جب تک گستاخ بنے نہیں چپ نہیں کرتا۔ اس لیے نصیحت کرو ہر اس شخص سے توبہ اور برات اور دور رہے جو اصحاب رسول کی توہین و گستاخی کرتا ہے، وگرنہ گستاخ بن کے جیو گے اور گستاخ بن کے مرو گے، آج نہیں تو کل۔ حدیث سنی، حدیث کی طرف آئی، یہ صحیح مسلم میں حدیث۔ تیسرا اعتراض، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے ہیں کہیں سے کوئی مواد ہمیں مل جائے، امیر معاویہ کی توہین کرے، تنقیص کرے، تالیاں بجائیں اور کہیں گے یہ امیر معاویہ تمہارا، یہ امیر معاویہ، یہ دیکھے اس کے بارے میں یہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ حضور کے چچا کے بیٹے، فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور میری طرف آ رہے تھے، میں نے دیکھا حضور میری طرف آ رہے ہیں، میں جلدی سے نہ دوڑ کے ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، حضور میرے تک پہنچ،
حضور نے مجھے پکڑ لیا اور دونوں میرے رخساروں پر تھپکی دی، ہاتھ رکھے اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ بلانا کس کو ہے؟ معاویہ کو۔ ضرورت کس کو ہے؟ محمد مصطفیٰ کو۔ بھیجا کس کو ہے؟ اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس کو، حبر امت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہا ہے، میں نے دیکھا اور واپس آیا۔ میں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے، فرمایا جاؤ، پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ اور بلا کے لاؤ معاویہ رضی اللہ۔ وہ دوبارہ گئے، واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھا رہے، ابھی وہ کھانا کھا رہے۔ آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اس کا پیٹ نہ بھرے، بلاؤ اس کو، اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ جملہ ہے جو لے کے یہ بیٹھے، کہتے حضور نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے، حضور نے فرمایا اس کا پیٹ نہ بھرے، حضور نے فرمایا اس کا نہ بھرے تو انو کی ہو گئے۔ یہ گستاخ کھڑے، وہ حضور نے فرمایا، حضور نے بد دعا دے دی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور نے بد دعا دے دی اس کا پیٹ نہ بھرے، حضور نے اس کو بد دعا دے دی۔ اب اس پہ غور کریں کہ یہ بد دعا ہے، یہ جملے کی حیثیت کیا ہے۔ اب اس پر تعلیق دے کے لوگوں کو، 2 بار گئے عبداللہ بن عباس، امیر معاویہ آئے ہی نہیں، وہ کھانا ہی کھاندے رہے، آئے ہی نہیں، حضور بلایا تھے آئے ہی نہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ابن عباس نے جا کے ان کو کہا ہے کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نہیں آتا، میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ کہا ہو تو لے آؤ۔ صرف ابن عباس فرماتے ہیں میں گیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، میں واپس آیا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے۔ جو بچہ ہے حضور کو دیکھ کے چھپ رہا ہے، کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے بات بتائی ہے؟ نہیں، کھانا کھاتے دیکھ کے دوڑا ہے، کھانا کھا رہے تھے جا کے پیغام دیا ہے تو لاؤ، جواب آیا ہے تو لاؤ، انکار آنے سے کیا ہے تو لاؤ۔ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب جس کے دل میں گستاخی ہوگی، توہین ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ بد دعا دی۔ اور ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں واہ معاویہ، حضور نے تجھے دعا دی، حضور نے تجھے دعا دی۔ فرماتے ہیں کیا کہا ہے؟ پیٹ نہ بھرے، یعنی تو رج کے کھائیں دنیا بھی تے جنت جانے ہی جانا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو دعا ہے، جس کا دل صاف تھا اس نے دعا سے تعبیر کی، جس کا دل بیمار تھا اس نے بد دعا سے تعبیر۔ حضور ایسے جملے فرمایا کرتے تھے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات اس پر موجود ہے، لیکن آج تک کوئی بدبخت بولا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ یہ بد دعا ہے۔ وہاں دعا کہتے ہیں، یہاں بد دعا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بغض ہے۔ حضور فاطمۃ الزہرا کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہا، تو دیکھا علی پاک نہیں ہے، فرمایا علی پاک کہاں ہے؟ فرمایا آج وہ غصے میں آئے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایسے ایسے کہا ہے اور وہ ناراض ہو کے غصے ہو کے نکل گئے۔ حضور تلاش میں نکلے گئے تو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ حضرت علی لیٹے ہوئے، اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی والے اٹھو۔ کہتے ہیں یہ دعا ہے، کہتے ہیں یہ دعا ہے، اور فخر سے کہتے ہیں کہ علی پاک ابو تراب ہے، مٹی والے۔ حضور نے فرمایا، اور وہ کہتے تھے حالانکہ کنیت ابو الحسن ہے، حسن ابن علی کے وہ باپ ہے، یہ کہتے مجھے ابو تراب کہنا مجھے زیادہ کوئی کہے تو مجھے پسند ہے، کیونکہ یہ لفظ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ یہاں دعا ہے کیوں؟ کہ علی پاک کے بارے سارے مومنوں کا دل صاف ہے، تو یہاں دعا ہے۔ ادھر چونکہ امیر معاویہ کے بارے میں بندوں کا دل صاف نہیں ہے، بدبختوں کا، تو وہ کہتے ہیں یہ بد دعا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، بات جملہ کہتے کہ حضور فرماتے تھے تربت یمینک،
اور تیرا ہاتھ دایاں خاک میں ملے، ہلاک ہو تیرا دایاں۔ حضور جب غصے میں جلال میں آتے تو ایسی بات فرماتے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک سیدہ ام سلیم ہے، یہ انس بن حضرت انس کی والدہ ہے، فرماتے میرے پاس ایک چھوٹی بچی تھی، تو نبی علیہ السلام موجود تھے اور یہ بچی حضور کے پاس سے گزری، حضور نے اس کو دیکھا نا تو فرمایا یہ بچی کون ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں فلاں بچی ہے۔ فرمایا اچھا یہ تو بڑی دنوں بعد دیکھی ہے، یہ تو بڑی ہو گئی ہے۔ بات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو کچھ عرصے بعد دیکھ تو اچانک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یعنی کہ اچانک اس کا قد بڑھ گیا۔ فرمایا یہ تو بڑی ہو گئی، لا کبرت سنک، یہ بڑی نہ ہو اور تو بڑی نہ ہو، تو بڑی ہو گئی۔ حضور نے ساتھ کیا فرمایا؟ تو بڑی نہ ہو۔ اور امام مسلم کی فقاہت پر، امام مسلم کی سوچ پر قربان جائے، یہ دونوں حدیثیں اکٹھی بیان کی، اکٹھی جوڑ کے بیان کی ہیں تاکہ پہلے جملے کا کوئی معنی صحیح سمجھے تو دوسری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ہے اس کا بھی کوئی معنی اور نہ لے۔ فرمایا تو بڑی نہ ہو، تو بڑی ہو گئی۔ جب سنا نا اس بچی نے، حضور نے فرمایا تو بڑی نہ ہو، وہ تو رونے لگے، روتی روتی جا کے گھر پہنچی۔ ام سلیم نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ انہوں نے کہا مجھے حضور نے کہا ہے کہ تو بڑی نہ ہو، اور حضور نے یہ کہہ دیا ہے اب میں مر جاؤں گی، اب میں بڑی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور نے اس بچی ام سلیم نے اس بچی کو پکڑا، حضور کے پاس لے آئی، یا رسول اللہ یہ بچی رو رہی، آپ اس کو کیا فرمایا؟ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے اس بچی کو پریشان ہو، اس کی عمر لمبی ہوگی، یہ جو میں نے کہا ہے نا بطور مزاح کہا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میں کسی کے خلاف بات کر دو نا اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ میرے اس جملے کو اس کے لیے رحمت بنا دے، پکیزگی کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دونوں حدیثیں امام مسلم اکٹھی لے آئے۔ فرمایا یہ وہ الفاظ ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایک بندہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سخت انداز میں گفتگو کی اور کچھ سخت جملے کہہ دی، وہ اٹھا چلا گیا۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بڑی آج کمال بات کی ہے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور اس کو ایسے ایسے کہہ دیا اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ سے شرط کی طے کی ہوئی ہے، اللہ سے ایک بات میں نے منوائی ہوئی ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف بات کہہ دوں نا یا اللہ اس کے لیے اس کو دعا بنا دے، اس کو رحمت بنا دے۔ تو یہ تو حضور کی دعا ہے۔ امام مسلم یہی تو بتاتے ہیں کہ یہ حضور کی ان الفاظ میں سے ایک جملہ ہے جو حضور نے رب سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ جس کے خلاف کہہ دوں اس کے لیے رحمت بنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تو نہیں، یہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ کا جلال ہے، آپ کی عزت ہے، عظمت۔ یاد رکھ امام ربیع بن رافع فرماتے امیر معاویہ پوری امت کے لیے پردہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ اسی سے ہم نے آج کے اس موضوع کے جملے کو لیا ہے کہ اہل حدیث امیر معاویہ رضی اللہ کے دروازے پر۔ امام ربیع بن رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر معاویہ ایک ستر ہے، ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے کو جب پردے کو ہٹا لیا جائے تو پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس پر بندہ جسارت کرتا ہے، سب کو ہاتھ مارتا ہے، منہ مارتا ہے۔ فرمایا اگر یہ پردہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا اس کو ہٹا دو گے تو پھر سارے صحابہ کی توہین کرو۔ اس دروازے پہ ہم نے کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ، اس دروازے کی حفاظت کرنا۔ امیر معاویہ کی حفاظت ایمان کی، عدالت کی، ثقافت کی، جنت کی، مغفرت کی، یہ صحابہ کی حفاظت، یہ مقام صحابیت کی حفاظت۔ ابو مسلم خولانی وہ شخص ہیں جن کو جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے آگ میں ڈالا تھا اور ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اسود انسی نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، جھوٹے مدعی نبوت، تو آگ ٹھنڈی ہو، ان کو نہیں جلایا تھا۔
یہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے امیر معاویہ، جب سے آپ سے محبت کی ہے پھر کبھی بوس نہیں کیا، جب سے آپ کی اطاعت کی ہے کبھی نافرمانی نہیں کی، جب سے آپ سے ملے ہیں کبھی پھر ہم جدا نہیں ہوئے، جب سے بیعت کی ہے پھر آپ کی بیعت کو توڑا نہیں ہے، ہماری تلواروں کندھوں پر ہے، آپ حکم دے ہمیں آرا جاتا دیکھ، اگر آپ سے پہلے چلے گئے تو آپ کا انتظار کریں گے، اگر پیچھے رہ گئے تو ضرور پہنچے گا امیر معاویہ، تیری عزت اور تیرے مقام کا دفاع کریں گے اور تیرے ساتھ مل کے جہاد کریں گے۔ امام صاحبی فرماتے ہیں یہ تو امیر المومنین اور ملک الاسلام اسلام کا بادشاہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں امیر معاویہ امت کا خلیفہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے میں نے محمد مصطفیٰ کے بعد حضور جیسی نماز امیر معاویہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو نماز محمد جیسی پڑھتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی رسول ہیں جو گواہی دے رہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ شہید ہوئے مجھے اسی دن یقین ہو گیا تھا امیر معاویہ وقت آئے گا بادشاہ بنے۔ کیوں؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ اللہ کہتا ہے جب کسی کو مظلوم قتل کیا جائے تو اس کے ولی کو اللہ قوت اور طاقت دی ہے اس کے بدلے کی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن میں سمجھ گیا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ امیر معاویہ وقت کا بادشاہ بنے گا اور عثمان کے خون کا والی اور ولی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ آؤ اس حدیث کی طرف جاتے جو آخر پہ فیصلہ کن ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی ان سے فرمایا کہ اے عمار، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بڑا اچھا آدمی ہے عمار بن یاسر۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر لا رہے تھے، عمار بن یاسر دو پتھر، سارے صحابی ایک ایک، یہ دو اکٹھے اٹھاتے تھے۔ حضور نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ یہ وہ سب سے بڑا اعتراض ہے ظالموں کا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف حردت رہی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہ عمار بن یاسر کو کہا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے، شہید ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو شہید کیا، لہٰذا یہ فئہ باغیہ ہے۔ اگر حدیث یہی ہوتی، سن لے، اگر حدیث یہی ہوتی اور کوئی حدیث امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں ذخیرہ اسلام میں نہ ہوتی تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ یہی وہ حدیث ہے اور یہی وہ فئہ باغیہ ہے اور یہی وہ خبر رسول پوری ہوئی ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث بھی ہے اور دونوں بخاری میں ایک درجے کی حدیث ہے، ایک کتاب کی ہے، برابر کی چوٹ ہے، دوسری حدیث ہے، الفاظ بھی وہی ہے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ دوران خطبہ حضرت حسن آپ کا نواسا اس طرح صفوں سے چیرتا ہوا آگے لوگوں سے بڑھتا ہوا حضور کے پاس آگے یہاں بیٹھے مسجد نبوی۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا نواسا ہے، صحابہ اس کی طرف دے رہے تھے، یہ سب وہ چیرتا ہوا یہاں آ گیا، تو پتہ ہے نا پھر کوئی ایسا بچہ آ جائے تو پھر بزرگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، دوسروں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب وہ چیرتا ہوا جب یہاں آگے بیٹھا تو صحابہ نے بڑے اس کی طرف متوجہ ہو کے دیکھا۔ حضور نے توجہ کیسے ختم، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ صحابہ کی توجہ اس طرف ہٹ گئی، حضور کی طرف ہو گئی۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، بادشاہ بنے گا، حاکم بنے گا، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ جب سردار بنے گا پھر ہوگا کیا؟ اب حدیث آپ نے کیا فرمایا
تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار بن یاسر کو فئہ باغیہ، باغی گروہ قتل کرے گا۔ ادھر کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئات، وہی فئہ لفظ، بین فئات عظیمت من المسلمین، یہ میرا بیٹا بادشاہ بنے گا، سردار بنے گا۔ جب یہ سردار بنے گا اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتیں بڑی عظمت والی ہوں گی، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ رولا ہے موقع بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ جب یہ میرا بیٹا سردار بنے گا مسلمانوں کی دو گروہ ہوں گے، دونوں عظمت والے بڑے گروہ ہوں گے، شان والے ہوں گے، اور دونوں مسلمان ہوں گے۔ اعتراض لے ہو، فئۃ الباغیہ فئتین عظیمتین من المسلمین، دو گروہ عظیم گروہ مسلمانوں کے دونوں گروہ ہوں گے، وہ کون تھے؟ بالاتفاق اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ اور حضرت علی کا گروہ۔ حضرت علی شہید ہو گئے، سردار کون بن گئے؟ حضرت حسن۔ اب دو گروہ، ایک حضرت حسن کا، دوسرا گروہ امیر معاویہ کا، فئتین عظیمتین من المسلمین، فئتین عظیمتین، فئۃ الباغیہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ۔ لو بھئی امیر معاویہ فئہ باغیہ نہیں ہے، فئہ عظیمہ ہے، من المسلمین ہے، فئہ باغیہ لے جاؤ کہیں اور، یہ کون سا گروہ تلاش کرو، یہ گروہ نہیں ہے، حضور نے اس کو فئہ عظیمہ کہا۔ امیر معاویہ کا گروہ فئہ عظیمہ ہے، اب وہ گروہ تلاش کرو، وہ گروہ تو ہے ہی، حق تو ہے، سچ تو ہے، حضور کا فرمان ہے۔ وہ گروہ کون ہے؟ باغی، جس نے میرے عثمان کو شہید کیا، وہ باغی گروہ جن عثمان کو شہید کیا۔ شہادت عثمان کے بعد یہ گروہ دو حصوں میں بٹ کے تقسیم ہو کے کچھ امیر معاویہ کے گروہ میں سے جا ملے، کچھ حضرت علی کے ساتھ ملے۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، جب صلح کا قریب آتے تو یہ لڑاتے اور حملے کرتے، آخر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ فئہ باغیہ جس کے ہاتھوں سیدنا عمار شہید، یہ سبب بنے، یہ وجہ بنے کہ شہید۔ پھر یہی فئہ باغیہ آگے بڑھ کے یہ خارجی بنا، یہی فئہ باغیہ جن حضرت علی کو پہلے شہید کیا، پھر یہ جن کے خلاف حضرت علی نے جہاد کیا، یہی وہ خارجی، یہی وہ گروہ ہے جس کے خلاف جناب قتال رہا اور افضل ترین قتال، یہ ہے فئہ باغیہ۔ یہ محدثین نے تعویل کی، معنی کو ہٹایا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی کرے تو پھر اس دوسری حدیث کا معنی ختم ہو جاتا ہے، فئتین عظیمتین کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ نے اس کو شہید کیا ہو تو وہ کیا ہوا؟ فئہ باغیہ ہوا۔ تو فئہ باغیہ کے بارے میں تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فئہ باغیہ ہوا نا، یہ حضرت علی کے دور میں ہوا نا، حضرت علی کے ساتھ تھا نا، جنگ صفین میں تھا، جنگ صفین کے بعد حضرت علی ہو گئے شہید۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے، ایک ان کے صلح کرا دو، پھر اگر ایک ان میں سے بغاوت کرے تو اس کے خلاف لڑو، لڑنے کے بعد اگر وہ واپس پلٹ آئے تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ لڑائی آپس میں ہوئی، لڑائی کے بعد حضرت علی تو شہید ہو گئے، شہادت کے بعد امام حسن سردار بن گئے۔ جب سردار بنے تو اگر فئہ باغیہ مان لیا جائے تو پھر فئہ باغیہ پلٹ آئی اور حضرت حسن نے صلح کر لی، صلح کر کے میرے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مجھے بتاؤ جب بغاوت ختم ہو گئی تو تم 1400 سال بعد بک بک کیوں کر رہے ہو؟ جب صلح ہو خون علی کا یا علی کی خلافت کا ذمہ دار اور وارث تو حسن ہے، جب حسن نے صلح کر لیے تم لڑتے کیوں؟ کہتے ہیں حضرت امام حسن نے جو صلح کی نہ شرائط کی طے کی، وہ شرائط حضرت امیر معاویہ نے پوری نہیں کی۔ لے اور حوالے سارے جھوٹ بولتے ہو، صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے
ایسے الفاظ ادا کرتے ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صلح کی شرائط پوری نہیں کی تو امام حسین ابن علی جو صلح کے وقت پاس تھے 20 سال بلا شرکت غیر خلیفہ امیر معاویہ رہے، امام حسین نے کبھی کہا ہو کہ میرے بھائی کے ساتھ صلح کے وقت جو شرائط تھی حضرت امیر معاویہ نے پوری نہیں کی؟ ایک حوالہ نہیں ہے تو پھر اپنی زبانوں کو چوب بند کرے۔ آج کے اس خطبے کا معنی اور مقصد متنبع کرنا چاہتا ہوں اور یہی مقصد ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں میرے علم میں جن لوگوں نے ہمارے اشتہار کے نیچے کومنٹس کیے ہیں وہ میرے علم میں لائک کس کی ضرورت کیا تھی؟ ماہ رمضان جو ہے اگر گمراہیوں سے محفوظ رہنے میں ہمارا یہ خطبہ ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی۔ دوسری بات سن، میں متنبع کرنا چاہتا ہوں اس خطبے کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو، جو پوری دنیا میں یہ میری بات جا رہی ہے، تمام مسالک کے علماء یقین اس بات کو سنیں کہ وقت انتہائی نازک، اہل سنت اور رافضیوں کی تقسیم ہی یہ تھی کہ ہم صحابہ کو مانتے تھے، وہ صحابہ کی توہین کرتے تھے۔ یہ فرق تھا اہل سنت والجماعت اور رافضیوں۔ اب یہ والجماعت سے مراد کون تھے؟ اہل سنت والجماعت سے مراد کون تھے؟ محمد کے، بولو کون تھے؟ صحابہ۔ جب ہم ہی نے صحابہ کو برا کہنا ہے تو پھر والجماعت، اہل سنت والجماعت، وہ تقسیم، وہ تمیز، وہ فرق، وہ منہج کا فرق ختم ہو۔ پھر ہم اہل سنت کس بات کے، والجماعت کس بات کے؟ نہ ہم اہل سنت رہے نہ والجماعت رہے جب ہم صحابہ پر زبانیں ہم نے شروع کر دی۔ اہل سنت کو اندر تشیع اور وہ ریفس داخل کیا جا رہا ہے امیر معاویہ کے دروازے کے ذریعے۔ اس لیے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، آؤ وقت نازک، تمام اہل سنت اس بات پر بیٹھیں اور فکر کریں اور اس دروازے کا پہرا دیں، وگرنہ یہ بدبخت صدیق پر بولے۔ وہی لوگ جنہوں نے امیر معاویہ پر باس کرتے تھے، کیا چند دن پہلے یہ نہیں کہا کہ امی عائشہ باغیہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے لیکن باغیہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن باغی ہے، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن باغی ہے۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچے سے ڈر کے کہتے ہیں، یہ قانون سے ڈر کے کہتے ہیں، ان کا اندر ضمیر بدبختوں کا سیاہ ہے، یہ رضی اللہ کہنا نہیں چاہتے، یہ مجبوراً کہتے ہیں تاکہ بندوں قانون کے شکنجے میں نہ آئے کہ رضی اللہ عنہ ہے جی ہم مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ ہے لیکن باغی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میں نبی تو مانتا ہوں، نبی تو ہے لیکن یہ اس میں نعوذ باللہ قصور بھی ہیں اور نقائص بھی ہیں۔ نبی ہے تو معصوم ہے، صحابی ہے تو مغفور ہے، جنتی ہے، بس۔ رضی اللہ عنہ کا کیا معنی ہے کہ اللہ ان سب پر راضی ہو چکا ہے۔ جب رب راضی ہے بدبختو تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کس نے حق دیا؟ رب راضی ہے اور تم اس پر بحث کر رہے ہو۔ جب کہہ دیا امی عائشہ باغیہ ہے تو پیچھے بتاؤ کون رہ گیا؟ کیا امی عائشہ محمد کے لیے نہیں بنائی گئی؟ کیا جنت میں محمد کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جا رہی ہے، امیر معاویہ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھاگی۔ لہذا وقت کڑا، ہم انشاءاللہ آج اس خطبے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پورے سال میں امیر معاویہ کی شان ہر چوک و چوراہے پہ بیان کریں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شان کا دفاع کریں، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے اور انشاءاللہ قانون کے ذریعے جو سینٹ میں پیش ہو چکا ہے، لیکن سینٹ کو ایجنڈے میں لانے کو دل نہیں کر رہا حکمران۔ دیکھ لیجئے اپنے جو قانون پاس کروانے تھے عدالتوں کے بارے میں کتنے جلدی پاس ہوا، آج ہی بنا، آج ہی پاس ہوا، آج ہی نافذ ہوا، لیکن وہ 2 ماہ 2.5 ماہ ہو گئے سینٹ میں پڑا ہے پیش ہو کے، لیکن ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا۔ صحابہ کے ناموس کا بل
ہم سب سے پہلے تقریر کے ذریعے پورے ملک میں امیر معاویہ اور صحابہ کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام رکھوائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تقریر اور تحریر کے ذریعے بھی امیر معاویہ کی شان کا دفاع کریں۔ ہمارا جامعہ آگے بھی پہلے بھی پوری دنیا میں اس حوالے سے معروف ہے۔ ہم انشاءاللہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا امیر معاویہ کی شان کا دفاع کریں گے تحریر اور تقریر کے ذریعے، اور پھر انشاءاللہ یہ قانون جو زیر جناب سینٹ کے اندر موجود ہے اس کو انشاءاللہ منظور بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ قانون کا حصہ بنوائیں گے، اور صحابہ کے گستاخوں کے لیے سزا کا تعین کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا تیسرا ٹارگٹ، یعنی آج حد سے ہم اس تحریک کا اعلان کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں امیر معاویہ کی شان بیان کریں گے، اور گستاخوں کو انشاءاللہ روکیں گے اور ٹوکیں گے، اور پوری جرأت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، صحابہ سے محبت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم نے پورے ملک میں یہ اس نعرے کو رواج دیا ہے کہ کافروں پر حاویہ، ایک دفعہ آپ کی آواز لگائیں تاکہ اس تاریخ کا ہم حصہ جس کا آغاز کر رہے ہیں اس تحریک کو ہم پورے ملک میں پھیلا دیں کہ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ انشاءاللہ اس تحریک کو پورے ملک میں عام کریں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کے مقام، شان، اور ایسے لوگوں کو ضرور رد کریں گے، ایسے لوگوں کو ضرور قانون کے شکنجے میں لائیں گے جو اصحاب رسول کی توہین کرتے۔ یہ نازک وقت ہے، مستورات بھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، جوان بھی سنیں، کہ اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتراض ہو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ جامعہ انشاءاللہ امیر معاویہ کی عزت کا دفاع کرتا رہے۔ اب جب آئیں ہمارے دروازے کھولیں، ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے امیر معاویہ کی عزت کو، عظمت کو، شان کو، مقام کو انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس تحریک کو پورے ملک میں پھیلا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصحاب رسول کے خلاف ایک پوری پلاننگ کے تحت ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی تنقید کرنے کے لیے، ان پر زبانیں کھلوانے کے لیے بچوں کو، نوجوانوں کو، کالجوں کے سکولوں، یونیورسٹیوں کے طلباء کو زبانوں کھولا جا رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں دیکھو جی وہ فیہ باغیہ ہے جی، وہ امیر معاویہ فیہ باغیہ، اس سے تعلق ہے جی۔ دوسری حدیث نہیں پڑھائی فیعتین عظیمتین المسلمین، یہ پڑھا دی۔ لہذا ہم انشاءاللہ امیر معاویہ کے چوکیدار ہیں انشاءاللہ، امیر معاویہ کی شان کے پہرےدار ہیں انشاءاللہ، اس دروازے پر رکھوالی کریں گے انشاءاللہ، اس دروازے پر رات دن بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، جاگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کا یہ معنی نہیں یہ دفاع صحابیت کا ہے، یہی دفاع صحابیت کا ہے، یہ دفاع اہل بیت کا ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم اہل بیت یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے۔ یاد رکھیں جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ اور علی کی شان پر انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علی کی شان پر آئندہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم کتاب لکھیں گے حضرت علی کی شان پر، عزت پر، عظمت پر۔ ہم نے 2 دن پہلے اس پر اجلاس کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ میری پہلی کتاب ہوگی شان علی پر انشاءاللہ۔ سیدنا علی کی شان پر، عظمت پر، عزت پر، دفاع پر انشاءاللہ ہم کتاب لکھیں گے۔ آئندہ رمضان سے پہلے یہ کتاب چھپ جائے گی انشاءاللہ، اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صحابیت کا دفاع ہے، یہ صحابیت کے درجے کا، اس تقدس منصب کا جو تقدس ہے اس کا دفاع ہے، تاکہ یہی زبانیں رک جائے۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا جب ستاروں کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے تو نہ بولنا کہ فلاں کی قسمت فلاں ستارے کے ساتھ جڑی، نہ بولنا۔ جب تقدیر پر مسئلہ آئے خاموش رہنا۔ جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید کہے حضور نے فرمایا چپ رہنا، خاموش رہنا، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اور انشاءاللہ اس پر پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ پیرا دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔
حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہر جمعہ ہمارے رمضان میں اعلان کرتے آئے ہیں، ترغیب دلاتے آئے ہیں، لیکن آج ترغیب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج تعاون کا وقت ہے کہ آپ نے اپنے جامعہ کے ساتھ اور جامعہ کو جو مسجد کو پورے اوپر سولر پہ کیا ہے اس قیمت میں جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ 1.5 کروڑ روپے سے جامعات کو تمام اداروں کو سولر پہ کر دیا گیا ہے، جس میں سے 1 کروڑ 20 لاکھ ادا کیا جا چکا ہے، 30 لاکھ بقایا ہے جو ماہ رمضان کے اندر ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ باقی جامعہ کے راشن کے حوالے سے بھی آپ سے تعاون کی درخواست کی تھی کہ جامعہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ اس کا ماہانہ خرچ ہے، یہ تقریباً 4.25 کروڑ روپے اس کا خرچ ہے جو سالانہ ہے ہی ہے ہر صورت میں۔ تو میں حاجی داؤد صاحب یہاں موجود ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا خلوص، ان کی محبت کہ انہوں نے پورے 1 سال کے لیے جامعہ میں جو کچھ پکے گا سبزی اور سبزی کی صورت میں سارا انہوں نے ذمہ خود اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ برکت نازل فرمائے۔ ان اور ان کے دوستوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 سال کے لیے جامعہ کی جو سبزی کے اخراجات ہیں انشاءاللہ وہ ادا کریں۔ اس طرح بھائی عاصم صاحب ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ عاصم جٹ صاحب آپ کے علم میں آ کے وہ آٹا جو ہے وہ مفت میں پیس کے پورا سال 1000 من سے زیادہ دانے مفت پیس کے دیتے، اور ان کو کہا بھی ہے گیا ہے کہ آپ بند کریں تاکہ یہ پیسے نہ، تاکہ تکلیف ہو مدرسے کو، پریشانی ہو مدرسے کو، کیونکہ مدرسہ اس وقت جو ہے وہ لازمی بات ہے انٹرنیشنل صورت اختیار کر گیا۔ مرزائی بھی یہ چاہتے ہیں، رافضی بھی چاہتے ہیں کہ یہیں سے یہ آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کو بند ہونا چاہیے اور اس کو ٹینشن دینی چاہیے، اس کو بند کروانا چاہیے۔ تو وہ لا علمی میں مسلمان بھی ساتھی بھی ان کے فتنوں کے شکار ہو جاتے، تو ان کو بھی روکا گیا، کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہ مفت جو چکی ہے نا یہ پیسنا یہ بند کریں، تو وہ انشاءاللہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کافی اگر اس کو حساب لگایا جائے تو 1200-1300 من پیس کے دینا پورے سال میں، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح راشن کا 1 2 3 4 ساتھیوں نے ذمہ لیا ہے، مہینے کا راشن تقریباً 6.5 لاکھ کا ہے، تو یہ بھی بعض ساتھیوں نے وعدہ کیا اور بھائی طارق صاحب پر زبردستی ڈالا گیا، تو امید ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے جی۔ 1 مہینے کا انشاءاللہ انہوں نے قبول کیا ہے کہ سال میں 1 مہینہ وہ ذمہ لے۔ اسی طرح اور 2-3 دوستوں سے گزارش کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس پہ غور کریں گے، تو یہ 35 لاکھ جو ماہانہ خرچ ہے اس میں تقسیم میں کار میں آسانی ہو جائے گی، تاکہ ہم اور اس کام کو آگے بڑھا سکیں اور جو تعمیری مراحل باقی ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے 80 افراد کی، ان کو پورا کر سکیں۔ تو یہ سارے تعاون آپ سے گزارش ہے کہ آج آخری ہو سکتا ہے جمعہ ہو ماہ رمضان کا، اس کا بھی امکان ہے کہ آئندہ آخری بن جائے، لیکن آپ کی کوشش ہے کہ چاند چڑھ جائے۔ کیا خیال ہے آپ کی؟ تو جب یہ آخری آپ سمجھتے ہیں، ویسے ایسا امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا نہیں، 30 پورے ہوں گے، اور اگر 30 نہ پورے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، 29 دن پورے قبول کر لے، مہینہ کھاتے میں لکھ دیتے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن آپ چونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہوگا تو پھر تعاون آپ کا آج مکمل ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم سولر کے پیسے جو 30 لاکھ ہے اس کو ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے صدقات کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ابھی سارے ساتھیوں نے یعنی کہ جمعے کے بعد اس تعاون کو سب ساتھیوں نے کرنا ہے تاکہ ہم اس آواز کو اور مؤثر کر سکیں۔ جتنا فنڈ ہوگا اتنا آواز مؤثر ہوگی۔ یہ
دعوت مؤثر ہوگی، کام زیادہ ہوگا، طلباء زیادہ ہوں گے، تحریریں زیادہ ہوں گی، اور باقی جامعہ کے معاملات مضبوط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا